آداب. آج 19 اپریل ہے اور میر کی غزل نمبر 290 کا ایک شعر ہم نے پچھلے ہفتے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی. اس میں 2-3 اور اشعار ہیں بہت عمدہ، لیکن ایک شعر نے مجھے پکڑ لیا اور وجوہات سے، یعنی ایستھیٹیکلی جو سب ہیں ہی اشعار بہت غضب کے. اس میں اس کی میری ایک ذاتی زندگی کا ایک تجربہ جو شامل اس نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا. تو میں نے کہا میں پہلے یہ پڑھتا ہوں آج، کیونکہ اور بہت دن سے نہیں کیا تھا، اور پھر آگے چلیں گے. فوری طور پہ آتا ہوں شعر پہ اور پھر آگے گفتگو کرتے ہیں اس پہ، کیونکہ یہ کچھ بحثیں بڑی پرانی سی ہیں، ان کے اوپر ان کے ٹچ کرتا ہے یہ شعر، ان کو اس کی طرف اشارہ یہ کرتے ہیں، بلکہ فاروقی صاحب اپنے ڈسکشن میں ان چیزوں کو لے آتے ہیں. تو شعر ہے صاحب کہ مستعدوں پر سخن ہے آج کل. کیا اچھا ہے، مستعدوں پر سخن ہے آج کل، شعر اپنا فن سو کس قابل ہے میاں. مستعد یعنی ہوشیاری کے اس میں سینس میں، اور اس میں جو سخن کا ہونا ہے نا کہ مستعدوں پر سخن ہے آج کل، یعنی یہاں پہ سخن ویسے تو نیوٹرل ٹرم ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے ان پہ، جس کو فاروق صاحب نے پچھلی دفعہ ایک لفظ استعمال کیا تھا اور انہوں نے ترکیب کہ حرف زنی ہو رہی ہے، ان پہ سخن ہے آج کل، ان پہ اشارے ہو رہے ہیں آج کل کہ جو لوگ کام کرتے ہیں. شعر اپنا فن سو کس قابل ہے میاں. فوراً طور پہ جو ہیں فاروقی صاحب آتے ہیں اس میں کہ دیوان اول میں میر نے کہا ہے، سنائی کے شعر میر صاحب نے استعمال کیے شعر، لیکن اس میں ہے کہ سنا ہے سب خوار ازاں جملہ ہوں میں بھی، یعنی سنا جب سب کام کرنے والے ہے اے بڑا اس میں، ہے اے بڑا اس میں جسے کچھ ہنر آوے. سنا پہ میر کا پہلے شعر جو مجھے ایک ہی پتہ تھا وہ میں سنانا چاہتا ہوں، اور پھر اس پہ آتے ہیں کہ میر سنا ہے ملو اس سے، دیکھو باتیں تو کیا بناتا ہے. تو اس میں بھی انہوں نے وہ جو سنائی، وہ جو پریکٹیکل جو ہیں سارے آرٹیزن شپ کے جو کام ہیں، ان کو اس سے ایک کر دیا ہے، یعنی اس کو میٹافوریکلی استعمال کیا ہے کہ شاعری بھی اور کئی طرح سے ہے بھی، کہ اس کی جو ہے اگر زیر زبر میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو وہ شعر رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. جس طرح سے اگر آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں بہت بڑی اور اس میں اگر ایک آدھ اینٹ تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ سب چیز ڈھیب جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے سنائی ہے. اور غالب نے جس چیز کو ٹچ کیا تھا اس نے اس کو بیچ میں لایا ہے کہ شعر جو ہے یا شاعری جو ہے وہ قافیہ پیمائی نہیں ہے. ہاں تو قافیہ پیمائی جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اٹس اے نیسسری بٹ ناٹ سفیشینٹ کنڈیشن بھی ہے. یہ بھی ہے ایک بات. ہاں یہ خیال آفرینی ہے غالب کہتے ہیں اپنے خط میں. تو کہنے لگے فاروقی صاحب کہ اس کو ڈاکٹر محمد حسن نے اس بات پر ثبوت میں پیش، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ سب ہے بڑا اس میں جسے کچھ ہنر آوے، کہ کچھ ہنر نہیں، ہنر میں بھی یا تو ماسٹری ہونی چاہیے اور آرٹیزن شپ آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے. اس کو ڈاکٹر محمد حسن نے اس بات کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ میر کی شاعری میں شاعری صنعت و حرفت قسم کی چیز تھی، اور میر خود کو اہل حرفہ میں یعنی پرولتاری سمجھتے تھے. حالانکہ بات صاف ہے کہ میر اہل کمال کی ناقدری کی بات کر رہے ہیں، اور شاعری ان کی نظر میں دستکاری کی قسم کا کام نہیں ہے. چنانچہ شعر زیر بحث میں وہ آرڈن کی طرح یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاعری سے کچھ عملی کام نہیں ہوتا، اس سے کوئی دنیاوی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. جو آرڈن نے بڑی مشہور جو ان کی ہے کیا ایلیجی ٹو ییٹس ہے یا پتہ نہیں میموری آف W.B. ییٹس ہے، اس میں ان کا ہے نا مشہور، وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ پوئٹری میکس نتھنگ ہیپن. اس کی ایک چیز مجھے جو ہے بڑی، کیونکہ وہ مشہور ہے، بہت لمبی نظم ہے، کیا نام ہے ان کی اپنی چیز آرڈن کی ییٹس کے لیے، پوئٹری میڈ ارتھ ریسیوز این آنرڈ گیٹس ولیم ییٹس از ریڈ ٹو ریسٹ. بڑا دھم 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 کا ہے یہ. وہ کیا تھا، اٹ واز اے ڈارک کولڈ ڈے، نہیں ڈارک کولڈ نہیں، کہ دا ڈے آف ہز ڈیتھ واز اے ڈارک کولڈ ڈے، اس طرح کا تھا وہ کچھ. اینی وے تو وہ اس میں ذکر کرتا ہے کہ پوئٹری میکس نتھنگ ہیپن، لیکن وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ پوئٹری بیکار. ان دو چیزوں میں فرق ہے کہ پوئٹری جو جس طرح سے انسان کا جو ایک پاورفل ایکسپریشن ہے گریف کا اور ریفلیکشن کا، وہ جو ہے وہ ایک الگ لیول کی ایک بات ہے، تو اس سے آپ نظر نہیں ہٹا سکتے.
یہ ایسا فن ہے جو کسی قابل نہیں، یعنی اس سے کوئی مادی، یہ بات ہے، مادی عملی کام نہیں لے سکتے۔ اس وقت تو زمانہ ہے کہ جو لوگ کارکردگی میں ماہر ہیں اور عملی کاموں میں ہوشیار ہیں، ان پر تو طرح طرح کے طعن و اعتراض ہیں۔ ایسی حالت میں شاعری کو کون پوچھے گا؟ یہ اور اس کی اپنی آسکر وائلڈ کا بھی ہے، وہ جو ڈورین گرے کا پریفیس ہے، اس کو اس نے کنکلوڈ کیا اس طرح سے کہ ان دی اینڈ آل آرٹ از کوائٹ یوز لیس، اس طرح کی بات۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ شعر کو حرفت بنانے اور اس سے کام نکالنے کی کوشش اہل دل کی طرف سے تب بھی ہوتی ہوگی جیسے آج ہوتی ہے۔ چنانچہ زمانہ حال کا انگریزی شاعر شیمس ہینی کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ آئرش شاعر تھے، غالباً 90 میں نوبیل ملا تھا یہ کیا، تو ان کی ایک انہوں نے سائٹ کیا ہے ایک ٹکڑا کہ we live here in critical times ourselves when the idea of poetry as an art is in danger of being overshadowed by a quest for poetry as a diagram for political action۔ تو اس بات کی وجہ سے یہ اس میں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، میں نے سوچا اس شعر کو میں ڈسکس کر ڈالوں، یہ لٹکتا نہ رہا ہے میرے ذہن پہ۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، وی لیو ہیئر ان کریٹیکل ٹائم۔ اب آپ دیکھیں جو پاکستان میں ہے، ہندوستان میں بھی ہوگی، جو ایک بحث تھی حلقہ ارباب ذوق اور انجمن ترقی پسند والوں کی، اور جو ان کا آپس میں چلتا رہتا تھا، انتظار حسین سردار جعفری کے خلاف لکھ رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف باقاعدہ لکھ رہے ہیں، اور یہ بڑا سیمینل ٹائم تھا۔ فیض کی جو نظم تھی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، ویسے تو نور جہاں کی وجہ سے بھی اور بہت مشہور ہوئی، لیکن اس میں وہ جو ٹرن ہے نا کہ اٹھ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کدھر کو بھی نظر، تو اس کے لیے جو کام کرنا ہے وہ شاعرانہ کام نہیں ہوا ہے ایک طرح سے، یعنی وہ شاعری نہیں ہے کہنا چاہیے کہ وہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے، جا بجا لتھڑے ہوئے کوچہ و بازار بیش۔ تو لوگ کہتے کہ وہ جو ان کا شعر تھا کہ مجھ سے یعنی اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو جو پیور پوئٹس تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں اور کوئی دکھ نہیں، اس سے بڑا کوئی دکھ ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ نعرے بازی کی بات ہو رہی تھی۔ تو وی لیو ہیئر ان کریٹیکل ٹائمز آور سیلوز when the idea of poetry as an art is in danger of being overshadowed by a quest for poetry۔ کیا اچھی ٹرم بتائیے، quest for poetry as a diagram for political action۔ تو لوگ بہت کہا کرتے تھے جب ہم 70s میں تھے، یہ شاعری نہیں، یہ نعرہ بازی ہے، جیسے حبیب جالب کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حبیب جالب شاعر نہیں تھے، وہ تو ادروائز بھی بڑے شاعر تھے، ان کے اور اشعار ہیں بہت، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اس کے لیے ہیومن، تو یہ ایک فرق تھا بڑا۔ یہ بات میں سوچا اس کو میں لے آؤں یہاں پہ، اس کا ذکر کر ڈالوں۔ اور بھی باتیں بہت کی جا سکتی ہیں اس میں، لیکن اس کو فی الحال یہاں جیسے ساحر کی شاعری ہے، اور تو وہ کہتے ہیں جی مانتے نہیں ہیں جی یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ تو اپنی کرتا رہا ہے۔ اسی لیے میرا جی، راشد، مجید امجد وغیرہ، ان سب کو ترقی پسند والے جو تھے وہ کہتے تھے یہ ڈیکیڈنٹ شاعری ہے، یہ ہیومینٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو نظر انداز کر کے دے آر پلئنگ دا فلوٹ وائل روم برنز، اس ٹائپ کی چیزیں تھیں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایسے کڑے وقت میں ہینی کا بھی وہی جواب ہے جو آرڈن کا اور ہمارے میر کا تھا کہ شعر وہ فن ہے جو کسی کام نہیں آتا، یہ محض فن ہے، اسے ادب برائے ادب کا لچر لیبل نہ دینا چاہیے، یہ دراصل فن کی فنیت اور فن بطور فن کا وجود کا اقرار ہے، اس کے بغیر فن وجود میں نہیں آ سکتا۔ اب وہ بات آئی جس کی وجہ سے میں نے اس شعر کو پڑھنا چاہا۔ کہتے ہیں میں بڑا ایکسائٹڈ ہو گیا، فاروق چیزلو ملوش نے اپنی نظم ڈیڈیکیشن میں یہ ضرور کہا تھا کہ واٹ از پوئٹری وچ ڈز ناٹ ہیو نیشنز اور پیپل، واٹ از پوئٹری وچ ڈز ناٹ سیو نیشنز اور پیپل۔ اب چیزلو ملوش کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے، یہ نہیں کہوں گا بہت گہرا تعلق ہے، لیکن تعلق ہے میرا خاصا، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ٹرم گزاری جب میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا، جب میں لٹریچر وغیرہ پڑھ رہا تھا یونیورسٹی آف اوکلاہوما میں۔ ان کی عمر ہوگی اس وقت کوئی 90 برس کی، یہ میں بات کر رہا ہوں 96 97 اس طرح کے زمانے کی۔ تو ہم نے ان سے خوب پڑھا تھا، ڈاکٹر گروس بھی تھے، وہ بھی تھے، تو ان چیزوں پہ ہم خوب ڈسکشن کرتے تھے۔ تو یہ میں یہ ختم کرنے کے بعد ان کی یہ جو نظم ہے پوری وہ میں پڑھنا چاہوں گا، اور میں آپ لوگوں کو اپنی ان کے ساتھ جو تصویر ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا ضرور۔
تو کہنے لگے لیکن یہ فن کا اصولاً نو افلاطونی رومانوی نظریہ تھا، یعنی نیو پلیٹونک آئیڈیا تھا، اور خود میلوش نے بات کے مضامین میں اس کی وضاحت کر دی کہ وہ فن کو تاریخی قوتوں کا تابع نہیں مانتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فن کی آزاد فنیت کا تصور مغرب سے آیا ہے اور زوال آمادہ ذہنوں کی پیداوار ہے، اسی لیے ہم لوگ مغرب کے ان شعراء اور مفکرین کا حوالہ بڑے جوش و خروش سے لاتے ہیں جن کے یہاں اس نظریے کی تردید آتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری کلاسیکی شعریات ہمیشہ سے یہ تسلیم کرتی رہی ہیں کہ فن کے اپنے اصول اور مقاصد ہوتے ہیں، اسے عملی کوٹ ان کوٹ مقاصد کا تابع نہ کرنا چاہیے۔ یہ کی ہے بات۔ وقت کیونکہ کم ہے اس لیے میں فوری طور پہ چیزلو میلوش کی اس نظم پہ جاتا ہوں۔ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں جن لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ آشوٹس کے جو کیمپس تھے اس کے سروائیور تھے، اس سے بھاگ گئے تھے، اور ان کے بے پناہ بہت دوست احباب فیملی جو تھی وہ نازیز نے ان کو کیمپس میں، پولش تھے میلوش اور چیک، اور یہ جو وہ علاقے تھے ان علاقوں میں سے تھا ان کا تعلق، جیو وہاں کے تھے، بڑی قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے ہمیں بیٹھ کے۔ سنیے صاحب، تو یہ ہے کہ ان کی کچھ جاننے والی ہے، ڈسکرائب نہیں کر رہے ان کا اس سے کیا ریلیشن شپ ہے، لیکن خاتون تھیں، ان کی قبر کا ہے قصہ، اس کی ڈیڈیکیشن ہے، وہاں پہ جا کے وہ بات کر رہے ہیں تو، لیکن اس میں آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تجھے کچھ نہیں، میں چاہتا، یہ پوئم سے آپ سمجھیے گا، میں بہت ایکسائٹیڈ ہو گیا، سوری، پوئم کا نام ہے ڈیڈیکیشن۔ You whom I could not save, listen to me. Try to understand the simple speech as I would be ashamed of another. I swear there is in me no wizardry of words. I speak to you with silence, like a cloud or a tree. What strengthened me for you was lethal. You mixed up farewell to an epoch with the beginning of a new one. Inspired of hatred with lyrical beauty, blind force with accomplished shape. Here is a valley of shallow Polish rivers and an immense bridge going into white fog. Here is a broken city, and the wind throws the screams of girls on your grave when I'm talking with you. What is poetry which does not save nations or people? A connivance with official lies? A song of drunkards whose throats will be cut in a moment? Readings for sophomore girls? That I wanted poetry without knowing it. That I discovered late is salutary aim in the end. In this end, and only this, I find salvation. Suniye zara ji. They used to pour millet on graves or poppy seeds to feed the dead who would come disguised as birds. I put this book here for you who once lived, so that you should visit us no more. Haunting کہ اب تم میں کتاب رکھ گیا ہوں تاکہ تمہیں ضرورت نہ پڑے لوگوں سے ملنے کی، ہمارے پاس آنے کی۔ تو ان چیزوں پہ ہم نے بہت ڈسکشن کیا تھا میلوش سے، ٹرانسلیشن تھیوری وغیرہ ہم پڑھتے تھے ان سے، گوئٹے کے بہت عاشق تھے۔ تو یہ اس لیے میں مزید ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں ختم کرنے سے پہلے کہ یہ انگریزی میں، تو وہ انگریزی میں بھی شاعری کی ہے انہوں نے، اور اپنی زبان میں بھی شاعری کی ہے انہوں نے، اور اپنی جو نظمیں تھیں پرانی ان کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ یہ ان میں سے ہے ایک، میرا خیال ہے یہ وارسو کی ہے 1945 کی۔ لمبا ہو گیا کام لیکن میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا ذرا۔ بہت بہت شکریہ۔